کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار۔ السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم الحروف پہ بات کریں گے۔ علم الحروف میں جو پہلا حرف ہے، فرسٹ لیٹر جو ہے وہ الف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جب تخلیق کیا تو سب سے پہلے جو بگ بینگ کا آواز ہوا جس سے تخلیق کائنات ہوئی، ان میں آواز آ کا نکلا، یعنی الف کا۔ الف ہی سرخیل یا سر ہے اسم اعظم کا۔ الف تمام مذاہب میں، تمام دھرموں میں، تمام ریلیجنس میں، تمام ادیان میں الف کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسم اعظم موجود رہتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ سب سے پہلے پاک و ہند کی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا آنا جو ہوا، جہاں پہ آپ کا نزول ہے، وہ سراندیپ کی پہاڑیاں یعنی سری لنکا کے پہاڑی پہ اترا۔ آپ کے اوپر آپ کی جو زبان تھی وہ سنسکرت، قدیم سنسکرت تھی، انہی سے مقامی زبانیں دوسری جو ہیں وہ بنی، جن میں پنجابی ہے، سندھی ہے، اردو ہے، ہندی ہے، پراکرت ہے، دوسری زبانیں جو ہیں وہ سب انہی سے بنی۔ اس میں جو آوازیں تھیں وہ زیادہ تھیں، یعنی 52 حروف آج بھی آپ کو زبان سندھی میں ملیں گی۔ سندھ کی زبان، وادی میران، انڈس ویلی کی زبان میں آپ کو 52 ساؤنڈس ملیں گے، اور اس سے متصل جو زبان ہے، یعنی اس کی سمجھو کہ بہن زبان ہے، سسٹر لینگویج جو ہے وہ پنجابی ہے، اس میں بھی آپ کو وہی الفاظ 90% آپ کو کامن ملیں گی، اور اس کے ساتھ سرائکی ہے وہ بھی آپ کو میچ ملے گی۔ تو بات چل رہی تھی حروف کی، تو حروف جو بعد میں زبانیں بنی، تو ایک دور تھا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ ہم نے چنا حضرت آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور آل عمران، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یعنی پہلا دور تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، دوسرا دور تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور تیسرا دور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیونکہ اسلامک ہسٹری یا بنی اسرائیل کی ہسٹری جو ہے اس میں آپ کو عبرانی سریانی ملے گی، اور عبرانی سریانی زبان سے جو جس زبان کا وجود نکلا وہ زبان
جو ہے عربی ہے، اور عربی سے ہمارے پاس جو ہے فارسی میں لٹریچر جو ہے وہ کنورٹ ہوا، اور پرشین سے پھر بعد میں بر صغیر میں دوسرے لٹریچرز بھی منتقل ہوئے۔ تو جب آپ دیکھیں گے ہندو دھرم میں وہ کہتے ہیں اوم، اوم کا مطلب وہ الف سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ساؤنڈ ہے، آواز ہے جو بگ بینگ کے نتیجے میں نکلی، یعنی کریشن کی جو اسٹارٹنگ کہہ رہے ہیں وہ الف ساؤنڈ ہے۔ الف ساؤنڈ سے دنیا کا جو ہے تخلیق ہوئی، واؤ سے یہ دنیا سمجھو چل رہی ہے، یہ جو ورلڈ ہے، یہ جو یونیورس ہے، یہ واؤ سے چل رہی ہے، اور یہ ایم کے ساتھ یعنی میم کے ساتھ جو ہے یہ ورلڈ جو ہے اس کا اختتام ہے، یعنی وہ 3 اسٹیپس میں اس کا ساؤنڈ ہے، الف، واؤ اور میم، وہ اوم بولتے ہیں اس کو۔ فرسٹ الف از اے سمجھو کریشن، سیکنڈ از کریشن کی جو ہے وہ چال ہے، اور تھرڈ جو ہے میم جو ہے اس کی جو ہے فنا ہے، یعنی کریشن کی جو فنا ہے وہ میم میں ہے، اور کریشن کی جو شروعات ہے وہ الف ہے، اور کریشن کی جو چال ہے یا سمجھو لائف ہے وہ واو ہے جو ابھی چل رہی ہے، یعنی پہلی ساؤنڈ الف تھی، ابھی دوسری ساؤنڈ واو چل رہی ہے، اور تھرڈ ساؤنڈ میں جب میم میں پہنچیں گے تو پھر وہ اس دنیا کا اختتام ہوگا۔ اب وہ اس الف یہ آ گیا ہندوازم میں، یہ اس ساؤنڈ کا یعنی الف کا میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف مذاہب میں کیا اس کا ہے۔ اب اسی طرح اگر ہم جائیں گے سریانی عبرانی میں، تو وہ وہاں پہ آپ کو اسم اعظم ملے گا احین، اشرائین، ادونی، اسباؤس، آل شدائی۔ یہ احین جو ہے یہ الف کے ساتھ ہے، اور یہ دعائے حزب البحر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور دوسری جگہوں پہ بھی لکھا ہوا ہے، اور دعائے بشمخ میں بھی ہے، اور یہ اسماء تیجانی کا حصہ ہے، اور اس کا تعلق برج جو ہے میزان کے ساتھ ہے، سیارہ زہرہ ہے۔ الف کی آواز وہاں بھی آپ کو ملے گی۔ الف کی آواز آپ کو اسلامک کے جو ہیں ریلیجن میں آپ کو ملے گی۔ الف سے اسم ذات اللہ ہو ہے، اسم ذات اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، یہ الف کے ساتھ ہے، یعنی الف جو ہے سر اسم اعظم ہے، ہیڈ آف دا اسم اعظم الف ہے۔ الف کی نور ایسے ہے جیسے سورج کی چندیا دینے والی روشنی، ایسی نور تاباں ہے۔ الف جو ہے آتشی حرف ہے، اور الف کا کہ جو بھی بزرگان دین یا اولیاء کرام جنہوں نے الف کی ریاضت کی، الف پہ جنہوں نے ذکر کی، الف کی زکوٰۃ ادا کی، تو الف پہ جنہوں نے بھی ریاضت کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے جو مزارات ہیں ان کے حدود میں پانی داخل نہیں ہوتا۔ اگر اس کو دریا اور اگر الف کو دریا پہ پڑھا جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے۔ الف اسم اعظم کی اول ہے، اور الف کے ساتھ ہی دعائیں
اسلامک جو ہے دعائیں بنتی ہیں اللہما، اور الف کے ساتھ ہی درود بنتے ہیں۔ الف ایک اسرار الہی ہے، اور الف کا جو موکل ہے وہ اسرافیل ہے، اور الف جو ہے سیارہ زحل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے شفائے امراض اور کشف کھلتا ہے۔ اگر آپ اسم اعظم اللہ کو پڑھیں گے بصورت قلب، اگر آپ اس کو پڑھیں گے قلبی ذکر میں، تو اس سے لطائف زندہ ہوتے ہیں۔ اور کچھ سلاسل میں اللہ پڑھا جاتا ہے، کچھ سلسلوں میں اللہ پڑھا جاتا ہے، کچھ سلسلوں میں اللہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جس بھی سلسلے میں آپ ہیں اگر اس کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کی جو ہے روحانی اور باطنی آنکھ کھلتی ہے، اور اس کے باطنی آنکھ کھلنے سے اس کو ہم کشف کہیں گے۔ اور الف کی حرارت اور حدت کی وجہ سے اس کو جو بھی ریاضت کرے اس کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈی غذا کھائے، اور اپنے سر پہ جو ہے مکھن یا دیسی گھی کی مالش کرے اور سر کے بال اتار دے، بہتر رہتا ہے۔ اور جسم کو تیل وغیرہ زیادہ لگائے تاکہ اس کو خشکی نہ ستائے۔ اور اگر اس کو، کیونکہ الف کی حدت کی وجہ سے اس میں قوت مردانہ یا سیکسول پاور بڑھ جاتا ہے، تو اس کو بھی اگر ہے تو وہ صرف اپنے جو ہے بیوی تک محدود رہے۔ اگر پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا تو پھر وہ بس بقید شریعت 4 نکاح تک کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے جو ہے اپنے جو ہے لطائف کو زندہ کر کے روحانیت میں آپ اپنے آپ کو مقبولیت کی طرف لے جائیں گے۔ الف حروف ثوامت میں بھی ہے، الف حروف نورانی بھی ہے۔ الف جو ہے حروف نورانی میں بھی اول ہے، اور الف جو ہے حروف ثوامت میں بھی ہے۔ الف اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے، یعنی آپ کو راہ راست پہ لاتا ہے۔ اور الف جو ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، یعنی رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک انعام ہے۔ بہرحال اس کی افادیت، اسراریت جتنی آپ سوچیں گے بڑھتی جائے گی۔ الف کا ظاہر تو ایک ہے، لیکن الف کا باطن جو ہے لام اور فا 110 ہیں، جو کہ علی کے اعداد ہیں۔ علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور علی جو ہے اس کے محبوب، اور اس کے محبوب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سیدنا علی علیہ السلام ہے۔ تو علی الف جو ہے، الف کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ مرتبہ قطبیت پہ پہنچ جاتا ہے۔ الف کے پڑھنے سے مرتبہ قطبیت حاصل ہوتا ہے، اور الف کے پڑھنے سے جو ہے ارواح سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی آپ کشف الارواح کر سکتے ہیں اگر آپ الف کے عامل ہیں۔ اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ 2 طرح سے ادا ہوتی ہے، ایک قمری، ایک شمسی۔ تقریباً سبھی عامل لوگ جو ہیں وہ اس کی 28 دن میں زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں حروف ابجد کی، وہ دراصل قمری ہوتی ہے، اور جو 15 دن تک تقریباً کرتے ہیں زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ شمسی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ شمسی اس وقت ادا کی جاتی ہے جب نوروز سے 15 دن کے اندر تک زکوٰۃ شمسی ادا ہوتی ہے،
اور زکوٰۃ قمری جو ہوتی ہے وہ جب چاند شرطین میں داخل ہوگا اس وقت اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ الف کے پڑھنے سے آدمی مقبول الدعا ہوتا ہے، مستجاب الدعوات ہوتا ہے، مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ایک اسرار ہے، یہ ایک اسم اعظم کا حصہ ہے اور سر اسم اعظم ہے، یعنی اسم اعظم کی جو پرفیکس ہے، یہ اسم اعظم اس کے بغیر نہیں ہے، اسم اعظم اس کے ساتھ ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم ہے، اور سورۃ فاتحہ کی ابتدا الف کے ساتھ ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا بھی الف کے ساتھ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ ڈیوائن ڈورس کی وہ نالج ہے جو جب حاصل ہوتی ہے تو اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوتے اور نہ وسواس ہوتے ہیں، اور ان کو ھدی للمتقین یعنی ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو یہ وہ حرف ہے جس کی تقدس تمام مذاہب، تمام ادیان سب میں آپ کو ملے گی، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جوڈیزم ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہوں، الف آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ ہر مذہب میں الف کی تعریف ہوگی، اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے۔ گرو نانک صاحب سکھ مت میں اس نے بھی الف اول جو یہ لفظ ہے یہ بھی الف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے وہ اول وہ بھی الف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم احد وہ بھی الف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اللہ اسم ذات وہ بھی اللہ الف سے ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں الف کی تعریف ہے اور سب میں الف کے اسرارات اور رموزات بیان کیے گئے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے مصروف دور میں اتنی لوگ جو ہیں ریاضتیں نہیں کر سکتے، لیکن جنہوں نے بھی کی ہے ریاضتیں، جنہوں نے بھی محنتیں کی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔